بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، 3-4 خبریں آپ سے شیئر کرنا ہے کیونکہ در پردہ کافی کچھ ہو رہا ہے اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جو اہم خبر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت آئے مستقبل میں یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے، دونوں ہی حکومتیں باجوہ صاحب کے لیے کوئی اچھی ثابت نہیں ہوں گی، اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب، وہاں سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر سے، اور خاص طور پہ جو نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ ہیں ان سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ان کے مطابق جب بھی ان کو موقع ملا تو وہ باجوہ صاحب کو ایک عدد ٹیکہ ضرور لگائیں گے، اور وہ ٹیکہ اس بار آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ آرٹیکل 6 میں اس دفعہ آرٹیکل 6 کے چکر میں نہیں پڑیں گے کہ آرٹیکل 6 ہوا یا نہیں ہوا، حکومت سازی میں یہ کام کیا، حکومت سازی کے وہ کام کیا، مداخلت کی، نہیں، اس چکر میں نہیں پڑیں گے۔ وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، بلکہ اس بار ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو فیکٹ فوکس کے احمد نورانی صاحب کی سٹوری تھی، جو ان کی فیملی کے جائیدادیں 12 ارب سے زائد کی جائیدادیں سامنے آئی ہیں، اسی بنیاد پہ اسی مقدمے کو لے کے آگے بڑھا جائے گا، کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ایف آئی اے کے ذریعے اور خاص طور پہ جو ایف بی آر سے ڈیٹا لیک ہوا، ان کے ایف بی آر کے ملازمین کے ساتھ، پھر صحافی شاہد اسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں ایف آئی اے نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ سارا کچھ جی ہمارے علم میں تو نہیں ہے، یہ اوپر سے بہت پریشر تھا، یا ڈی جی ایف آئی اے جانتے ہیں یا پھر اوپر والے جانتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بہت ہی زیادہ پریشر تھا۔ اب اس چیز کو جو ہماری پاس اطلاعات ہیں، اس چیز کو ادروائز بھی نوٹس کیا گیا، کیونکہ یہ سارے کا سارا جو کچھ یہ کیا گیا، اس کا الزام جو ہے وہ آ رہا ہے موجودہ، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے موجودہ فوجی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، تو اس کا نوٹس لیا گیا ہے کہ آخر یہ کیوں ہماری طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جبکہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی انوالو نہیں ہوں گے، اور باجوہ صاحب ایک ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ان کی فیملی سے متعلق معاملات ہیں، اگر کوئی تکلیف ہوتی تو ڈی ڈی آئی ایس پی آر بولتے، وہ بھی بالکل خاموش ہیں، اور وہ اپنے کیونکہ باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوگا، اور دوسرا اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ ان کی فیملی کے مسائل ہیں، فیملی جانے اور وہ جانے اور وہ سارے معاملات جانے، تو یہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ بہرحال کیونکہ باجوہ باقیات ابھی تک موجود ہیں اور ان کو ہونے میں تھوڑا سا ان کو غیر فعال ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، سپاٹ فکسنگ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے سپاٹ فکسر آتے ہیں، وہ کام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس چیز کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آنے والی حکومت خواہ پاکستان، اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز کا تو یہ ہے، کیپٹن صفدر صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں، وہ بھی بتا چکے ہیں، پھر کچھ دوبارہ سے نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے باجوہ صاحب سے متعلق وہ دوبارہ وائرل کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب دوسری جانب آپ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بی بی سی کو جو انٹرویو دیا، اس میں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ باجوہ صاحب ہی اس سارے معاملے کے ذمہ دار ہیں، جو پاکستان میں تباہی ہوئی ہے، حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، وہ باجوہ صاحب نے ہی سارا کچھ کیا تھا، اور یہاں تک کہا خان صاحب نے کہ باجوہ صاحب نے وہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ کوئی دشمن بھی ایسا نہ کرے پاکستان کے ساتھ، تو یہ ایک بہت ہی ایکسٹریم جو ہے پوزیشن ہے جو کہ خان صاحب نے لی ہے باجوہ صاحب کے بارے میں دوبارہ سے۔ تو اس لیے آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، ہر دو صورتوں میں باجوہ صاحب کے لیے مشکلات ہیں، یہ اب تک کی اطلاع ہے۔ بہرحال آگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیونکہ پالیٹکس پاکستان میں پالیٹکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلی جو چیز ہے، ایک اور بھی آپ سے آج کل یہ بڑی زیر بحث ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دے گی، اور پھر پولیٹیشین جو ہیں، کیا پولیٹیشین اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اپنا کوئی رول ادا کر سکیں گے، اور کیا حکومت سازی کر سکیں گے کہ وہ پنڈی کی طرف نہ دیکھیں۔ اسٹیبلشمنٹ مراد ہے آرمی چیف ہوتے ہیں، آرمی چیف ہوتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، اور ان دونوں کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ تو اب دلچسپ تاریخ ہے پاکستان میں،
یہ غور سے سنیے گا کہ کیا پولیٹیشین جو ہیں، پولیٹیشینس اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین کے بغیر چل سکتی ہے؟ ان دونوں میں مستقل کٹی ہو سکتی ہے، مکمل طور پہ علیحدگی ہو جائے، مکمل طور پہ طلاق ہو جائے اور دوبارہ بالکل ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو بڑی ہی دلچسپ تاریخ ہے پاکستان کی، غور سے سننے والی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ کا اور پولیٹیشینز کا یعنی کہ سیاستدانوں کا یہ ہے چولی دامن کا ساتھ، چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کے درمیان رومانس بھی بہت ہوتا ہے، ان کے درمیان لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے علیحدگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گراتے بھی ہیں، پھر گراتے بھی ہیں، پھر اٹھاتے بھی ہیں اور پھر گلے سے بھی لگاتے ہیں، پھر دھتکارتے بھی ہیں، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ناراضگی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سمپل جیسے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو تاریخ ہے، ہر سیاستدان جو ہے، ہر سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ ایک مستقل چیز ہے، ایک مستقل چیز ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ میں چیزیں جو چہرے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ آرمی چیف بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ دونوں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ادھر جو ہیں حکمران جو ہیں وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی فیملی چلی آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، بھٹو فیملی، اب زرداری اینڈ بھٹو مکس، مسلم لیگ نواز میں نواز شریف فیملی ہے، چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب، کبھی شہباز شریف صاحب، جے یو آئی کو لے لیں، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بیٹے، اور اس کے بعد آپ اے این پی کو لے لیں، اس کے متحدہ ایم کیو ایم کو لے لیں، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو لے لیں، عمران خان صاحب کی نیو انٹری ہے، ماضی میں ذرا دیکھتے ہیں، اور یہ جو ایک اور چیز بھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہلے بہت ہی لاڈلے تھے ایوب خان صاحب کے، جو جنرل ایوب خان صاحب کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے، اور وہیں سے انہوں نے پروان چڑھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اپنی جماعت بنا لی، پہلے ان کے راج دلارے اور بہت ہی ان کو ڈیڈی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا، یعنی بھٹو صاحب ان کو ڈیڈی کے نام سے بھی پکارتے تھے، اس طرح کی تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر انہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر بنا لی اپنی حکومت، اپنی پارٹی بنائی، پارٹی بنا کے الگ سے آ گئے، اس کے بعد پھر نہیں نپ سکی اور اس کے بعد بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے گئے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور بھٹو صاحب کی لڑائی یہاں تک ہوئی کہ پھانسی کے پھندے تک ان کو جانا پڑ گیا اور ان کو سزائے موت، جو کہ ایک پاکستان کی تاریخ کی ایک بدترین اقدام ہے اور بہت ہی تلخ حقیقتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہو گیا کیونکہ دونوں کی اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ اور بھٹو صاحب کے درمیان معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کہتے تھے کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، کسی ایک نے جانا ہے، لہٰذا وہ خود بچ گئے اور بھٹو صاحب کو انہوں نے قبر میں لٹا دیا، تو بعد میں پھر C-130 ہوا، وہ بھی نہ بچ سکے۔ بہرحال اس کے بعد آتے ہیں نواز شریف صاحب، پھر نواز شریف صاحب، بھٹو صاحب یعنی کہ پیپلز پارٹی کو گرانے کے لیے نواز شریف صاحب کو کھڑا کیا گیا۔ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی خاصم خاص تھے جی، اور بہت ہی خاصم خاص، اور ان کو بلکہ تراشا گیا، اور تراشنے کے بعد پھر ان کو سامنے کھڑا کیا گیا، اور کھڑا کرنے کے بعد پھر وہ مسلسل وہ بھٹو کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف نواز شریف صاحب کو استعمال کیا جاتا رہا، اور نواز شریف صاحب استعمال ہوتے رہے اور بڑھ چڑھ کر استعمال ہوتے رہے، اور یہی پوزیشن ہوئی۔ اس کے بعد پھر محترمہ بینظیر بھٹو جب وہ 88 میں ان کو موقع ملا تو انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کیے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اسٹیبلشمنٹ ایک تھی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک محبوب ایک تھا اور دو محبوبائیں تھیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ نواز، اور ایک محبوب ایک طرف دیکھتا تھا تو دوسری محبوبہ ناراض ہو جاتی تھی، اور محبوب دوسری طرف لپکتے تھے تو دوسری محبوبہ ناراض ہو جاتی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور ہوتا کیا ہے، جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور
پولیٹیشین جو حکمران ہیں ان کے ساتھ جائز ان کا جو تعلق ہے وہ جائز ہوتا ہے. وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نکاح میں آ جاتے ہیں، آفیشلی سیاسی نکاح میں آ جاتے ہیں، حکومتی نکاح میں آ جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور حکمران پولیٹیشنز یہ آ جاتے ہیں نکاح میں، اور اس وقت ان کے تعلقات اور اپوزیشن جو ہوتی ہے اس وقت اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ناجائز تعلقات گنے جاتے ہیں، کیونکہ محبوب جو ہے حکمران محبوب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، محبوبہ حکمران محبوبہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ محبوب جو ہے وہ کسی اور سے تو نہیں مل رہے. تو وہ اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ سوکن والا کام کر رہی ہوتی ہے، وہ آشنا والا کام کر رہی ہوتی ہے. اور اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات ہمیشہ خفیہ ہی رہے ہیں. اور یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ بند وہ کالے شیشے والی گاڑیاں جو ہیں وہ مشہور ہوتی تھی کہ کالے شیشے والی گاڑیوں میں کوئی کالے شیشے والی گاڑی آئی اور ان کو لے گئی اور ان سے ملاقاتیں، تو یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے پھر یہی بات پھر مزید محبوب آ گئے. اگر مذہبی جماعتوں میں آپ چلے جائیں تو JUI بھی اسٹیبلشمنٹ کی محبوبہ میں شامل ہے، جماعت اسلامی بھی محبوبہ میں شامل تھی، JUP بھی محبوبہ میں شامل تھی. پھر MQM بھی ایک نئی انٹری ہوئی، MQM بھی پھر ان کی محبوبہ بن گئی اسٹیبلشمنٹ کی. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مزے لیتی ہے بڑے مزے سے، اور ان کو بھی عادت پڑ جاتی ہے، اور ان کو بھی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بغیر نہیں جی سکتے چل سکتے، اور جو پولیٹیشنز ہیں جو محبوبائیں ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے بغیر نہیں. آج کیا ہوا، اگر ان کی نظر کرم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو نواز شریف صاحب کہتے تھے انہوں نے میرے پاس ہی آنا ہے اور میں ہی ان کو ان کی مصیبت سے آزاد کرواؤں گا. اور محترمہ بینظیر بھٹو تنگ کرتی تھی، پیپلز پارٹی تنگ کرتی تھی، تو یہ کہتے تھے تو نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب تنگ کرتے تھے، پیپلز پارٹی کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ہی انہوں نے آنا ہے، اس لیے وہ بھی بڑا سینہ تان کے بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. پھر اسی دوران عمران خان صاحب آ گئے. یہ مذہبی جماعتوں میں بھی ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی جماعت اسلامی کبھی JUP، یہ ہوتا رہا. اور اچھا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اس لیے ناراض ہوتی ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ کے محبوب نے مجھے چھوڑ کے اور یہ اس طرف چلے گئے ہیں، اور مجھ میں کیا کمی ہے بھئی، یہی کام میں کر سکتا ہوں یا میں کر سکتی ہوں، یعنی کہ محبوبہ کے طور پہ یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. یہی کام اس وقت اچھا عمران خان صاحب جب آئے تو عمران خان صاحب نے آ کے تمام محبوباؤں کو فارغ کر دیا، پچھلی جتنی بھی محبوبائیں تھیں اسٹیبلشمنٹ کی وہ سب کو فارغ کر دیا. اور اس لیے عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق تھا وہ تعلق اس لیے بھی قابل نفرت ٹھہرا، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان اس لیے پڑی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم کب سے سرو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نواز نے کہا کہ ہم میں کیا کمی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم کیا مر گئے تھے کیا، اسی طریقے سے ANP، یہ سب کے سب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. پھر پاکستان مسلم لیگ کاف بھی اسی میں کہ جی ہم کہاں تھے. تو یہ سارے کے سارے اس لیے بھی جتنے بھی تھے مائنس عمران خان صاحب سب کے سب وہ ناراض ہو گئے. MQM کو بہرحال ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، باقی سارے جوڑ گئے، لیکن یہ جو تگڑے تھے یہ سارے کے سارے ناراض ہو گئے. تو اس لیے نفرت بھی زیادہ تھی کہ ہم میں کیا کمی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر ساروں کو چھوڑ کر یہ عمران خان کو، اسی لیے سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی گردان پڑھی گئی. اب کیا ہوتا ہے تو اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت بڑے اپوزیشن میں کوئی بھی یہ ساری کے سارے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑے خفیہ تعلقات، یہ ابھی باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ان کے ساروں کے خفیہ تعلقات قائم ہوئے، جیسے ایسے ملتے تھے جیسے آشنا سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی پچھلی گاڑی میں بیٹھ کے اور کبھی کسی طریقے سے اب آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں. ڈرائنگ روم میں کیسے چھپ کے ملاقاتیں کرتے تھے اور جانا ضرور ہوتا تھا کیونکہ ان کے آشیرواد کے بغیر تو دیدار نہ ہو محبوب کا تو پھر مزہ نہیں آتا. تو یہ سارے معاملات ہیں، یہی کام اب ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہی چیز ہے کہ اب ان کی نظریں ہیں، اب جو حکمراں اتحاد ہے اس کی نظریں ہیں کہ یہ ان کے آپس میں کوئی دیکھیں پتہ کریں کہ خفیہ مراسم تو نہیں قائم ہو گئے اور ناجائز مراسم خفیہ مراسم تو نہیں قائم ہو گئے. یہ اب یہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے. تو یہی کام جو ہے اس لیے جب میں یہ بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں آپ، انہی کی وجہ سے تو یہ سارا کام خراب ہوا ہے.
اور اس نوبت تک پہنچے، آپ پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. تو نہیں، یہ حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اب بھی سب کی نظریں جو ہیں وہ پنڈی پہ لگی ہوئی ہیں. وہ عمران خان صاحب کی بھی آپ گفتگو سن لیں، وہ بھی کہتے ہیں، انہی سے مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ اختیار اور طاقت ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس طاقت بھی ہے، تنظیم بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ویل آرگنائزڈ ہے، اور وہیں سے راستہ جو ہے اسلام آباد کی طرف آتا ہے. تو اس لیے اب دوبارہ اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے پاکستان پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے طور پہ راضی کرنے کے لیے کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی انگیج رہیں، عمران خان صاحب کی طرف نہ دیکھیں، یہ ہماری سوکن ہے، اور بڑی بڑی بدبخت قسم کی سوکن ہے، یہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے چھوڑیں پی ڈی ایم کو بھی اور ان سب کو، آپ ہمیں بتائیں، ہم وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ اپنی نظر کرم ہم پہ رکھیں. تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی جو باجوہ صاحب کر کے چلے گئے، لیکن اب الیکشن کروائیں، اور الیکشن کروا کے، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے لیے میدان تیار ہے، فصل تیار ہے، صرف الیکشن ہونے کی بات ہے، وہ اقتدار کے ایوانوں میں آ جائیں گے. تو اس لیے وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انہی کو کہتے ہیں کہ جناب آپ الیکشن کروائیں، مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، میں نے تو آپ کو کبھی گرم ہوا دی نہیں، اور یہ تو پھر آپ کو بہت کچھ کہہ چکے، میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جی، تو اسی تناظر میں لینا چاہیے. دیکھتے ہیں اب محبوب کی نظر کس محبوبہ پہ آ کے ٹکتی ہے، اور کس محبوبہ کو دوبارہ نکاح میں لیا جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.